اللہ تعالیٰ میرا آپ کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ بھائی محمد بابر صاحب کی وفات کا مجھے بھی علم ہوا، بھائی انعام الرحمان صاحب نے بتایا، اور چونکہ ماشاءاللہ ان کی خبروں سے بھی ہم جو یہاں نہیں رہتے دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، ان کی اس کوشش سے الحمدللہ ہمیں بھی علم ہوتا رہتا ہے۔ میں اور آپ اس وقت بھائی بابر صاحب کی مغفرت اور بخشش کی دعا کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے۔ یہ جو صدمے کے اندر عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اہل خانہ ہوتے ہیں، ان کے غم کو دور کرنا، ان کی غم خالی کرنا، ان کے صدمے کو ہلکا کرنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں۔ ہم اپنے معاشرتی طور پر کنجازی مکانی جان لگے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سارے دوست احباب ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی جاب کو چھوڑ کر مختلف طریقوں سے ہم جو پہنچتے ہیں، ہم سب اس میں بڑا اجر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ان کے اہل خانہ کی غم خالی کرو، تم ان کے غم کو ہلکا کرو گے، اللہ تمہارے قیامت کے دن کے غم کو ہلکا فرما دے۔ قیامت کا دن کا جو غم ہے اس دنیا کے غموں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح ایک حدیث رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلمات ظلمات یوم القیامہ، سب سے بڑا اندھیرا قیامت کے دن کا اندھیرا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میری آپ کی تمام مومنوں کی ماں ہیں، انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا بڑا اندھیرا ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کتنا اندھیرا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کرے، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ اس کے چہرے کو مس کرے، ایسے چھو جائے، ٹچ ہو، پھر بھی اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قدر اندھیرا ہوگا قیامت کے دن کا، تو پھر اس قیامت کے دن میں لوگ چلیں گے کیسے، راہ کیسے ان کو ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تو نے کیا قرآن کی آیات نہیں سنی، اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی توبہ کر لو، یدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ اس توبہ کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں تو بعد میں جائیں گے نا، قیامت کی منظر کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن جو انسان چلیں گے، مسلمان چلیں گے، مومن چلیں گے، قدم اٹھا کر راہ کو ان کو ملے گا، ان کی رہنمائی ان کے نیک اعمال کا نور ان کے آگے آگے چلے گا۔ جتنے ان کے نیک اعمال کا نور ہوگا اتنی ان کی روشنی ہوگی۔ کسی کے پاس ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں، اس کی نمازوں کا نور ہوگا، کسی کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی ایمان ہے، تلاوت قرآن کا نور ہوگا، کسی کے پاس صدقات خیرات کا نور ہوگا، کسی کے پاس ماں باپ کے ادب و احترام کا نور ہوگا۔ اگر ہر مسلمان ان تمام نیک اعمال پہ پابندی کرے گا، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، صلاۃ و سلام کی پابندی اور تسبیحات کی پابندی، ادب و احترام کی پابندی، اپنے اخلاق معاملات کی پابندی، یعنی دین کے مطابق نیک اعمال اختیار کرتے ہوئے جب وہ مومن چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس نے اپنے نیک اعمال کو اختیار کیا، اللہ اس کے نیک اعمال کا نور قیامت کے دن اس کے آگے آگے چلائے گا۔ جتنے اعمال ہوں گے اتنا ہی نور ہوگا۔ یسعی دوڑے گا، نورہم ان لوگوں کا نور بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ان کے اعمال کا ہوگا۔ اور پھر اس دن کے نیک بندے کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، یہ کہیں گے اے اللہ آج ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے اور روشنی عطا فرما۔ میں صرف سمجھانے کے لیے یہ آپ سے مثال دینے لگا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ اس کی ٹارچ آپ کی جیبوں کے اندر بھی ہوگی۔ اس کیمرے کی جو بڑے کیمرے ان کی زیادہ پاور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی میموری کم ہے، کسی کی زیادہ، کسی کی پاور زیادہ ہے، کسی کی کم۔ اب جتنا زیادہ پاور والا موبائل ہے قیمتی بھی اتنا ہی ہے نا، اس کی روشنی بھی اتنی ہی زیادہ ہے، اور اس میں چارجر کے لیے بھی اتنی اچھی چیز استعمال کرنی ہے۔
یہ میرے اور آپ کے ایمان یا میرے اور آپ کے اعمال کی مثال ہے. اگر ہمارے اعمال کمزور ہیں تو قیامت کے دن ان کی روشنی بھی کم ہوگی. اگر میرا اور آپ کا عمل اچھا ہے، ایمان مضبوط ہے، اعمال مضبوط ہے، تو انشاءاللہ ان کی روشنی بھی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. یہ چھوٹی سی لائٹ ہوتی ہے 12 پاور جی، یہ 12 وولٹ کا ہے، یہ جناب 20 وولٹ کا ہے، 45 واٹ کا ہے. یہ ان کی اپنی اس کی جسامت ہے، اس کی اپنی پاور ہے. یہی میرے اور آپ کے اعمال کی پاور کا حساب ہے. اگر دنیا میں ہم اچھے اعمال کریں گے، ہمارے اعمال کے اندر پاور ہوگی. جس طرح ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کو کسی نے پوچھا آپ کو ولایت کیسے ملی، اتنا رتبہ کیسے مل گیا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فوج میں کرنل تھے، بڑے عہدے پہ تھے، اور زندگی میں بڑی عیش و مستی تھی. ان سے کسی نے کہا جب آپ تو کرنل تھے اور ہم آپ کی سابقہ زندگی کو جانتے ہیں، بڑی جناب موج مستی والی شاہانہ زندگی تھی آپ کی، اور آپ کی تبدیلی کیسے، اور یہ آپ کو ولایت مل گئی، اتنا بڑا رتبہ درجہ آپ کو کیسے مل گیا؟ انہوں نے کہا میری بیٹی کی وجہ سے مجھے ملا ہے. انہوں نے پھر اپنی بات خود بیان کی، میری بچی تھی، معصوم تھی، فوت ہو گئی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی. ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے، بلکہ خواب میں یہ دیکھا کہ میں بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا لگا ہوا ہے، سانپ ہے، بڑا اژدہا میرے پیچھے پیچھے ہے، میں آگے کے بھاگ رہا ہوں. کچھ لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے بچاؤ، وہ کہتے ہیں سانپ پاورفل ہے، یہ بڑا ہے، ہم آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے. پھر آگے کے آگے ایک اور بستی نظر آئی، کچھ اور لوگ نظر آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو اس سے خود بچنا چاہتے ہیں. پھر آخر آگے گئے، آگے آگ کا گڑھ ہے، بہت بڑی آگ جل رہی ہے، اور ایک طرف ایک باغ سا ہے جس طرح ہم پارک کہتے ہیں، وہ پارک میں بچے کھیل رہے ہیں، اس میں میری بچی بھی مجھے نظر آئی. مجھے سانپ بھول گیا، وہ گڑا آٹا بھول گیا، میں اپنی بچی کی طرف بھاگ گیا. میرے چہرے پہ پسینے ہیں، بھاگ بھاگ کر سانس پھولا ہوا ہے. بیٹی نے کہا ابا جی آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ میرے پیچھے بہت بڑا سانپ لگا ہوا ہے، تو مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا. میں دعا بھی کرتا ہوں، لوگوں سے التماس کرتا ہوں، مجھے کوئی بچاتا نہیں ہے. میں اس سانپ سے بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں. تو میری بیٹی نے کہا ابا جی تمہیں پتہ ہے یہ تمہارا سانپ کیا ہے؟ کہا بیٹا نہیں. کہا ابا جی یہ جو تمہارے پیچھے سانپ لگا ہوا نا، یہ تمہارے گناہوں کا سانپ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آپ کو یہ آگے کی طرف بتا رہا ہے. اور آپ یہ لوگ نظر آئے تھے آپ کو؟ ہاں جی نظر آئے تھے. انہوں نے آپ کو نہیں بچایا؟ جی نہیں بچایا. ابا جی کیوں نہیں بچایا؟ انہوں نے کہا جی بیٹا ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، سانپ پاورفل ہے. اس بچے نے کہا ابا جی وہ جو کمزور لوگ تھے نا، وہ آپ کے نیک اعمال کمزور ہیں. نماز تو ہے لیکن جمعے کی نماز ہے، نماز تو کبھی کبھی فجر کی پڑھ لی، یا کبھی کبھی تلاوت کر لی، کبھی کبھی تسبیحات کر لی، کبھی کبھی یہ نیکیاں تو ہیں لیکن بڑی کمزور ہیں. گناہ آپ کے پاورفل ہیں، وہ نیک اعمال کمزور طاقتور گناہوں کو پیچھے نہیں دھکیل سکے. وہ لوگ جو نظر آئے تھے آپ کو، انہوں نے آپ کو بچانے کی آگے ہمت قبول نہیں کی، یا لبیک نہیں کہا، یا حاضر نہیں ہوئے. وہ آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کے گناہ زیادہ پاورفل ہیں. یہ کہہ رہا تھا بھائی یہ جہنم کا گڑھ ہے. یہ خواب کا اس نے منظر بیان کیا. کہنے کہ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت میں نے اپنے رب سے توبہ کی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اس اپنی حیات کو، اپنی کفیت کو چھوڑا، اللہ والوں کی مجلس کو اختیار کیا، قال اللہ و قال رسول کو پڑھا، اللہ کا فرمان پڑھا، رسول اللہ کا فرمان پڑھا. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ نے مجھے خواب کے اندر میری ہدایت کا ذریعہ فرما دیا. تو میرے بھائیوں میں نے بھی، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا. اس طرح بھائی بابت چلے گئے، مجھے بھائی انعام الرحمان بتا رہے تھے بھائی احمد صاحب اور ان کی کفیت، کیونکہ یہاں میرا عرصہ کم گزرا ہے. بھائی حافظ ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، بھائی انعام الرحمان صاحب، حافظ خرم صاحب، آپ کچھ لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن میرا وقت ہمارے اس گاؤں میں کم گزرا ہے، زیادہ بھائی یہ صاحب کا وقت گزرا ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑی کرامت فرمائے. مجھے جو انہوں نے بات بتائی اور مجھے میرے بیٹے معاویہ نے بھی بتایا کہ بھائی بابر صاحب نے جس طرح اپنے بھائیوں کو سنبھالا ہے، اپنے خاندان کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، ان کی میں بات سن کر حقیقت میں مجھے اپنا بھائی یاد آ گیا. جب مولانا یحییٰ صاحب، میں نے اپنے مولانا صاحب کو نہیں دیکھا، مجھے کوئی ان کا سنبھالا نہیں، کوئی یادداشت نہیں ہے. بچپن میں جب آنکھ کھولی، سنبھالا، اپنی ہوش کو سنبھالا، تو مولانا محمد یحییٰ صاحب کی انگلی کو پکڑا تھا. اس نے باپ کی طرح مجھے سنبھالا، باپ کی طرح مجھے پالا، باپ کی طرح مجھے پڑھایا لکھایا. آج اگر میں جس پوزیشن میں ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کرم ہے تو میرے بھائی یحییٰ صاحب کا کرم ہے کہ بھائی عامر صاحب موجود ہیں، ان کے خاندان والے موجود ہیں.
یہی کیفیت مجھے بھائی نام بتا رہے تھے کہ بھائی بابر صاحب کی، انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی، کاوش کی، اللہ تعالیٰ ان کو جوان رحمت و جزا عطا فرمائے۔ میرے لیے آپ کے لیے سبق یہ ہے، نہ بابر رہا، نہ اس طرح اور رہے، نہ بزرگ رہے، نہ ہی مولانا یحییٰ صاحب رہے، ہمارے اپنے خاندان کے لوگ جن سے ہمارا تعلق واسطہ ہوتا ہے، اگر وہ چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی جانا ہے۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا جب کسی انسان کا تم جنازہ اٹھاتے ہو تمہارے لیے یہ پیغام ہے، میسج ہے، یہ تمہارے لیے میسج ہے کہ تم بھی اپنی تیاری کر لو، تم نے بھی جانا ہے۔ کتنے ایسے جنازے ہوتے ہیں جو اچانک پتہ چلتا فلاں بندہ فوت ہو گیا، بندہ یقین نہیں کرتا یار ابھی ہمارے پاس کھڑا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے ملاقات ہوئی ہے، کیسے فوت ہو گیا؟ وقت اس کا آگے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ نے مکالمہ پیش کیا ہے، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، 18واں سپارہ۔ اس میں آغاز اللہ فرماتا ہے کامیاب کون لوگ ہیں؟ تم دنیا کی کامیابی کو پسند کرتے ہو، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو، چاہے کوئی ان پڑھ ہو، چاہے کوئی بڑا ہی دانا قسم کا آدمی ہو، چاہے بالکل بیچارہ عقل کا موٹا ہو، کوئی بھی ناکامی پسند نہیں کرتا، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ایک دنیا کی کامیابی ہے، ایک آخرت کی کامیابی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں 8 نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر نماز کی پابندی ہوگی، سچ بولنا ہوگا، زنا سے بچیں گے، بدکاری سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے اور اپنے اخلاق معاملات کو درست رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ وعدہ فرما رہا ہوں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ سورۃ اعراف کو آپ پڑھیں، قرآن پاک صرف ختموں کے موقع پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک صرف مردوں کو بخشانے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک زندگی کا ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلنا، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے اس لیے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اے میرے پاک پیغمبر آپ ان لوگوں کو کفر، شرک، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، نور، قرآن کی روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اے میرے محبوب یہی تمہارے رب کا تم کو حکم ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناؤ، ان کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات سے، حدیث کی تعلیمات سے ان کے سینوں کو قرآن کی روشنی سے منور کرو۔ آج میرے سامنے آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، اللہ نے قرآن پاک میں مکالمے بیان کی ہے، میں صرف آخری گزارشات کرتا ہوں تاکہ میں بھی اور آپ کی اپنی مرنے کی تیاری کر سکیں۔ جنت اور جہنم کے احوال کو اللہ نے بیان فرمایا۔ سورۃ اعراف، یہ میدان اعراف حضرت موجود ہیں، آپ کو کبھی یہ انشاءاللہ تفصیل سے بھی بتا دیں گے، اور موقع ملے تو میں بھی انشاءاللہ ابھی یا کسی عالم صاحب سے، قاری مفتی صاحب سے اس کا صرف آپ ترجمہ پڑھیں۔ اور ونادى اصحاب الاعراف ونادى اصحاب الجنہ ونادى اصحاب النار، ان کا تذکرہ پڑھیں۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ منظر ایسا ہوگا، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے۔ جہنمی دیکھیں گے یہ جنتی بڑے مزے میں ہیں، مختلف قسم کے مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں، مشروبات سے جناب مستفید ہو رہے ہیں، اور جہنمیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو گرم پانی ہے، اگر ہے تو خون ہے، اگر ہے تو زخموں کی پیپ ہے جو جہنمیوں کو پلائی جائے گی۔ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتیوں کو کہیں گے اے جنتیوں ان افیضوا علیہا من الماء، ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، وہ جہنمی کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، نار آگ والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں سے کہیں گے ان افیضوا علیہا من الماء، ہم پر بھی تھوڑا سا پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے آپ کو پھل دیے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ انگور ہیں، یہ پھلوں کا ثمرات کا یہ آپ کے پاس رزق ہے، ہمیں بھی کچھ عطا کر دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے اللہ نے نافرمانوں کے اوپر آج جنت کی نعمتیں حرام کر دیا، یہ آج تمہیں نہیں مل سکیں۔ کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے اپنے دین کو ٹھٹا مذاق بنا لیا، دین کو تم کو سمجھتے نہیں تھے، اذان سنتے تھے پرواہ نہیں کرتے تھے، قرآن سنتے تھے پرواہ نہیں کرتے تھے، رمضان کے روزے آتے تھے پرواہ نہیں کرتے تھے، یعنی دین کو ایک مذاق سمجھا، دین کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اللہ کے فرمان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح دنیا کی زندگی میں تم نے قیامت کو بلا دیا، مرنے کو بلا دیا، محشر کو بلا دیا، آج میں اللہ نے تم کو اس مقام پہ بھی بلا دیا۔
قرآن پاک میرے لیے آپ کے لیے ضابطہ حیات ہے. سورۃ طٰہٰ کی آخری آیات ہیں، 16واں سپارہ ختم ہوتا ہے. کبھی موقع ملے تو پڑھنا، مفتی صاحب سے پڑھنا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی قد كنت بصیرا. اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو لوگ میرے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتے، قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، پسند کو ڈال دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نحشره یوم القیامة اعمی، جب قیامت کا دن ہوگا میں ان لوگوں کو اندھا کھڑا کروں گا، بینا نہیں ہوں گے، نابینا کھڑے ہوں گے. قالا، یہ انسان کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے آج مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ قد كنت بصیرا، میں دیکھنے والا تھا، میری بصارت تھی، میری بصیرت تھی، میں مٹی کو دیکھ کے بتاتا تھا یہ مٹی مٹی نہیں، یہ سونا بنے گی، مجھے نظر آتا تھا آج سے 5 سال بعد یہ ہوگا، 10 سال بعد یہ ہوگا. میری بصارت اتنی تھی، جو میری رائے ہوتی تھی، جو میں کہہ دیتا تھا وہ بات پوری اترتی تھی. اے اللہ آج تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا؟ میں تو بینا تھا، نابینا نہیں تھا. قد كنت بصیرا. قال، اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، اے میرے بندے کیا میں نے تمہارے اوپر اپنی آیات نہیں بھیجی تھی؟ تیرے پاس میرا قرآن نہیں آیا تھا؟ تیرے پاس میرے نبی کا فرمان نہیں آیا تھا؟ آیا تھا. اللہ نے فرمایا جس طرح تو نے دنیا میں قرآن کو نہیں دیکھا، آج میں تمہیں نہیں دیکھوں. جس طرح تو نے دنیا میں میرے قرآن کو بلا دیا، میں نے آج تمہیں بلا دیا. ہمارے استادوں نے ایک ترجمہ کیا، انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا جن نگاہوں نے قرآن کا دیدار نہیں کیا وہ نگاہیں اس قابل ہی نہیں کہ ان کے اندر بینائی باقی رہے. یعنی جن نگاہوں نے دنیا میں قرآن کا دیدار نہیں کیا، دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، نہ قرآن کو دیکھا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھا، اللہ فرماتا ہے وہ آنکھیں اس قابل ہی نہیں کہ ان کے اندر آنکھوں کے اندر بینائی باقی رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا. یہ قرآن کی باتیں ہیں، میں کسی مولوی صاحب کی یا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. یہ قرآن میرے لیے آپ کے لیے ضابطہ حیات ہے. یہ قرآن میرے لیے آپ کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے. یہ قرآن میرے لیے آپ کے لیے ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کو آپ کو اسی قرآن کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ مدثر کے اندر فرمایا نا کہ یسألونک فی جنات یتساءلون، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. فی جنات، جنتی جنت میں ہوں گے. یتساءلون، سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے. ما سلککم فی سقر، اے لوگوں آج تم جناب جہنم میں کیوں آ گئے؟ مولوی صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، ماسٹر صاحب، چودھری صاحب، دنیا میں بڑا تمہارا پروٹوکول تھا، بڑی عزت دبدبہ روب تھا، جناب آج جہنم میں کیسے؟ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، خاندانوں کو پہچانیں گے، دوست احباب کو پہچانیں گے. جہنمیوں کا جواب اللہ نے قرآن میں بیان کیا میرے لیے آپ کے لیے رہنمائی کے لیے. قالوا، وہ جہنمی کہیں گے ہم جہنم میں کیوں آئے؟ لم نک من المصلین، جو پاک کرام کی تعداد موجود ہے. لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج اللہ نے ہمیں جہنم میں بھیجا. ولم نک نطعم المسکین، ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اپنے گھروں میں 10 ڈشیں چلتی تھی لیکن ہمسائے کو گھر کے اندر ایک نوالہ بھی نہیں بھیجتے تھے. لم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے آج ہمیں جہنم میں اللہ نے پہنچا دیا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاعِضِينَ، بیٹھ کے فضول باتوں میں وقت ضائع کر دیتے تھے اس لیے جہنم میں اللہ نے بھیج دیا ہے. اللہ مجھ کو آپ کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے. یہ باتیں اللہ نے اس لیے بیان کی تاکہ ہم ان مکالموں کو، ان واقعات کو، ان چیزوں کو سن کر جو بھی پیش آئیں گی، ابھی قیامت کا منظر آئے گا، اللہ نے بیان پہلے کر دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کر سکیں. قرآن کی روشنی میں ہم قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ثواب بھائی بابر صاحب کی روح کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.